إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفات، تمام قولی اور فعلی اور مالی عبادات، تمام تعریفی اور توصیفی حمدیہ کلمات اللہ رب العالمین، اللہ ارحم الراحمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ سبحانہ و تعالی اللہ عز و جل کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا، نظام سنبھالنے والا، روزی فراہم کرنے والا اور تمام معاملات کو چلانے والا ہے. درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، حبیب اللہ احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں
ہمارے مسلمان بھائیوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی نصرت و مدد فرمائے اور انہیں اس ظلم و ستم سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ ان کے حالات دیکھ کر بہت صدمہ ہوتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ آج مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان انہیں ظلم و ستم سے نجات دلانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ اسرائیل پاکستان کے 1 سال کے بعد وجود میں آیا۔ لیکن اس نے اس مختصر وقت کے اندر اتنی ترقی کی ہے کہ اس وقت دنیا کے اکثر کمپنیاں جو ہے وہ اسرائیل کی ہے۔ اور کاروباری معاملات کے اندر وہ اتنا آگے ہے کہ عیسائی حکومتیں بھی اس کے کنٹرول میں ہیں۔ آپ دیکھیں، امریکہ عیسائی ریاست ہے، برطانیہ عیسائی ریاست ہے، لیکن اشارے اسرائیل کے ہیں، چلتے ہیں۔ ابھی امریکہ کا صدر بھی اگر بیان دیتا ہے تو وہ اسرائیل کی حمایت میں دیتا ہے۔ برطانیہ کا وزیر اعظم بھی بیان دیتا ہے تو اسرائیل کی حمایت میں دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہودی کوئی شروع ہی سے اچھی قوم تو نہیں ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک بڑے بامقام نبی تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے، اور وہ نبی ایسے عظیم نبی ہیں کہ جن کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ رات ہی رات میں آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑو، تو یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل نکل پڑے ان کے ساتھ۔ فرعون کو پتہ چلا، اس نے اپنے فوجی فوراً جمع کیے، وہ ان کے تعاقب میں نکل پڑا کہ بنی اسرائیل میرے ظلم و ستم سے کیسے نکل کر جا رہے ہیں اور میری حکومت سے کیسے نکل کر جا رہے ہیں۔ فوجیں لے کر پیچھے چلا۔ اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیے، یہ بنی اسرائیل پر نہیں، یہ اللہ کے نبی پر اللہ کا انعام تھا کہ آگے دریا، پیچھے فرعون کی فوجیں۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، موسیٰ ہمیں تو مروا دیا آپ نے، فرعون کے ظلم و ستم سے بھاگے تھے اور آگے جو ہے وہ دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میرے رب نے مجھے نکلنے کا حکم دیا ہے، وہ میرے لیے راستے بھی بنائے گا۔ اللہ سے رجوع کیا، اللہ کے نبی نے، اللہ یہ کیا معاملہ ہو گیا؟
اللہ نے کہا اس دریا میں لاٹھی مارنا آپ کا کام ہے اور اس دریا کے اندر 12 راستے بنا دینا میرا کام ہے، اور وہ بھی بالکل خشک دریا کے اندر راستے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ آج ہمیں اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے۔ دریا کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ دریا کے اندر 12 راستے بن گئے، اس لیے کہ یہودیوں کے 12 قبیلے تھے اور 12 راستے بنے، اور پھر ان کا یہ بھی مطالبہ ہوا، اے موسیٰ یہ راستے تو بن گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر جب ہم جائیں تو یہ دریا کی موجیں ہمیں ڈبو دیں۔ اللہ سے یہ بھی درخواست کر لیں کہ یہ راستے ایسے بنے کہ جائے پانی شیشے کی طرح بیچ میں بن جائے، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے آگے پار ہو جائیں۔ اللہ نے یہ بھی کر دیا۔ کتنا بڑا انعام۔ اب اسی دریا سے بنی اسرائیل کی فوج پار ہوتی ہے، اور اسی دریا میں جیسے فرعون آتا ہے راستے دیکھ کر وہ بھی اپنی فوجوں کو حکم دیتا ہے، اس نے سمجھا یہ راستے میرے لیے بھی بنے ہوئے، اگر بنی اسرائیل کے لیے بنے ہیں تو میرے لیے بھی بنے ہیں۔ جیسے ہی ان راستوں کے اندر اس کی فوج جاتی ہے، جب ساری فوج بیچ میں پہنچ گئی، فرعون بھی بیچ میں ہے، اللہ نے حکم دیا دریا کو اب چل جا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا اور بنی اسرائیل کو نکال دیا۔ کتنا بڑا انعام تھا۔ اللہ نے من اور سلوہ دیا، اللہ نے بڑے انعامات کیے، لیکن اس قوم کا انداز دیکھیے کہ اس نبی کو بھی انہوں نے پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھے اور آپ کو کہاں کسر چھوڑیں گے؟ اپنے محسن کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور جو اپنے محسن کا نہیں ہوتا وہ کسی اور کا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ اللہ نے فرمایا ہے ایمان والو تم بنی اسرائیل کی طرح نہ بن جانا، بنی اسرائیل کا یہودیوں کا انداز نہ بنانا۔ یہ تو وہ بد نصیب قوم ہے، آذوا موسیٰ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکالیف دی، کبھی بات نہ مان کر انہوں نے کہا جہاد کے لیے چلو، کہنے لگے ہم نہیں جائیں گے، اذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیں اپنے رب کو لے جا کر جہاد کر رہے، ہم نہیں جائیں گے۔ اب پھر اوپر ان کے الزام لگا دیا، ان کو ایسی بیماری ہے کہ یہ ہمارے سامنے نہاتے نہیں ہیں، کوئی خاص بیماری اس کو لگی ہوئی ہے جسم میں، وہ علیحدہ نہاتے تھے۔ ہر نبی شرم و حیا والا ہوتا ہے، شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے، ان کی طرح بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتے تھے، کہنے لگے ان کو بیماری لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کے سامنے سارا پول کھول دیا کہ میرا نبی بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، میں نبی ایک ناقص الاعضاء آدمی کو بناؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس قوم نے اپنے نبی کی بھی عزت و تکریم نہیں کی، وہ عام لوگوں کی کیا کرے گی، ان سے کیا امیدیں وابستہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج وہ طاقت میں آ گئی۔ کیوں آ گئی؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علمی میدان میں کے اندر جو ہے وہ صلاحیت پیدا کی، علمی میدان میں آگے بڑھے، دینی علم بھی اور دنیاوی علم بھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج سائنسدان ہیں تو ان کے اندر ہیں، چیزیں بنا رہے ہیں تو وہ بنا رہے ہیں،
ہمارے ہاں یہ پیپسی بھی آ رہی ہے تو ان کے ہاں سے آ رہی ہے، یہ اسپرائٹ آ رہی ہے یہ ان کے ہاں سے آ رہی ہے، کیا چیزیں؟ یہ علمی میدان میں آگے بڑھے اور ہم علمی میدان میں پیچھے کی طرف جانا شروع ہو گیا، ہمارا مقابلہ پیچھے کا شروع ہو گیا، ان کا آگے کا شروع ہو گیا۔ ہم نے اپنے نصاب میں وہ چیزیں رکھنا شروع کر دی جو تنزلی کا باعث تھیں، انہوں نے اپنے نصاب میں وہ چیزیں رکھنا شروع کر دی جو ترقی کا باعث تھی۔ جو سائنسدان مسلمان ہوا کرتے تھے وہ سیٹ وہ لے کر چلے گئے، اور ہم نے اپنے اسکولوں میں باقاعدہ میوزک کے لیے استاد رکھنا شروع کر دیے کہ میوزک سکھائیں گے۔ اللہ کے بندو، تمہارا نبی اس میوزک کو مٹانے کے لیے آیا اور تم اس کو جو ہے اپنے معاشرے میں فروغ دے کر اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو، اور پھر کہتے ہو ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، ہم ولادت مناتے ہیں۔ ایسی ولادت کا کیا فائدہ جو اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹ کر کام ہو جائے؟ اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے جب انسان سنت کو چھوڑتا ہے نا۔ مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے فرمایا تھا میری بات یاد رکھ لو، چاہے تم مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے تم قرآن پڑھنے والے کیوں نہ ہو، چاہے تم جو ہے اپنے آپ کو پکے نمازی سمجھنے والے کیوں نہ ہو، اگر تمہارے اندر ایک کمی آ گئی، تم نے جو ہے میری سنت سے منہ موڑ لیا، میرے طریقے کو تم نے چھوڑ دیا، میرے انداز کو تم نے ترک کر دیا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلت و رسوائی سے نہیں بچا سکے۔ جعلت الصغار، وہ نیچا آدمی ہو جائے گا، وہ گھٹیا آدمی ہو جائے گا، وذلت، تو وہ آدمی ذلیل ہو جائے گا، من خالف امری، جو میرے سنت کو، میرے احکامات کو نظر انداز کرے گا۔ اور آج مسلمان ہی اپنے نبی کی سنت سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور وہ نبی کے طریقے کو اپنا کے یہودی اوپر چلے گئے، علم ہماری میراث تھا وہ لے کر چلے گئے، کاروبار ہماری میراث تھا، ہمارے نبی نے تجارت کی بڑی فضیلتیں بیان کی تھی، ہم نوکری کی طرف چلے گئے، وہ کاروبار کی طرف چلے گئے۔ فرق یہ ہوا۔ اور تیسرا بڑا فرق جو ہے وہ یہ، جو آج ہمارے معاشرے میں جس کا فقدان ہے اور جس کی وجہ سے آج مسلمان نیچے جا رہے ہیں اور یہودی اوپر ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں دینی بھائی چارہ، اس کی بڑی اہمیت ہے، دینی بھائی چارے کی۔ ہمارا یہودی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگا، ہم اس سے رابطہ رکھتے ہیں، ہم اس سے رابطہ رکھتے ہیں، اس کی ضروریات کو پوچھتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، اور اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ مہیا کرتے ہیں۔ آج امریکہ میں رہنے والے یہودیوں کا بھی اسرائیل سے رابطہ ہے، برطانیہ میں رہنے والوں کا، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی یہودی موجود ہیں ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں اپنے پڑوسی کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نام کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے۔ کیا حالت ہے ہماری؟ ہم اپنے پڑوسی کا بھی نہیں، محلے والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی کون ہے، کیا ہے، کس طرح ہے۔ یہ ہماری میراث تھی، یہ ہمارا طریقہ تھا، یہ ہمارے نبی نے بتایا تھا، یہ ہمارے قرآن نے بتایا تھا، لے انہی نے لیا۔ ہم تو اگر کوئی محلے میں غریب آدمی بیچارہ ہو نا تو اس کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، یار یہ کچھ پیسے نہ مانگ لے مجھ سے۔ اللہ کے بندو، یہ ہماری میراث۔ اگر آپ زمانہ جاہلیت میں تھوڑا سا نظر ڈالیں، اللہ کے پیغمبر کے نبی بننے سے پہلے ان لوگوں کی حالت دیکھیں، آپس میں بھائی چارہ نہیں تھا، لڑائی جھگڑے فساد اختلافات، اتنے زیادہ اختلافات تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر برسوں جنگیں ہوتی تھی۔ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، دن رات یوں
ہوتی تھی تکرار ان میں، دن رات ان کے اندر تکرار، اور وہ جانے سے پہلے یہ وصیتیں کر کے جاتے تھے، میری فلاں سے دشمنی ہے، میں مر بھی جاؤں بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے ہمارا۔ اللہ کے بندو، وہ بدلے لینے والے لوگ، وہ خون کے پیاسے لوگ، جب اللہ کے نبی نے ان کو قرآن سنایا، اپنی تعلیمات سامنے رکھی، وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بنے۔ اسلامی تعلیم یہ تھی جو آج یہودی لے کر چلا گیا، وہ جان نچھاور کرنے والے بنے۔ اللہ قرآن میں ان کی یہ صفات بیان کرنے والا بن گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دینے والے بن گئے، خیال رکھنے والے بن گئے۔ آپ دیکھیں جب اللہ کے پیغمبر مدینہ تشریف لائے، اب مدینہ کے اندر انصار موجود ہیں، یہ انصار بھی نام اللہ نے دیا، اللہ کے نبی نے نام دیا، ان کا نام تو اوس اور خزرج تھا۔ اوس اور خزرج قبیلے کے لوگوں کو یہودیوں نے بڑا استعمال کیا، دونوں کو لڑاتے رہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی آئے، ساری لڑائیاں آپس کی ختم ہو گئی، نہ اوس کبھی خزرج سے لڑا، نہ خزرج اوس سے لڑا، ختم ہو گئی۔ اور یہودیوں کو اسی بات نے اللہ کے نبی کی مخالفت میں بھی مجبور کیا تھا کہ ہماری چالوں کا اگر کسی آدمی نے مقابلہ کیا ہے تو یہ محمد نے کیا اور کوئی نہیں کر سکا۔ اور اللہ کے نبی نے 23 سالہ مختصر عرصے کے اندر، اور اس میں بھی 10 سال مدینہ کی زندگی، صرف اس کے اندر دیکھیں آپ نے کیا کیا، ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ سارے بھائی بھائی بن گئے۔ اب مدینہ آتے ہی سب سے پہلا کام کیا تھا؟ بھائی چارہ، مواخات، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا بھائی ہے، سارے معاملات میں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ بھائیوں کا کردار بھی ادا کیا۔ جس کی 2 بیویاں تھی، کہا میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ شادی کر لو، گھر میرا ہے، آدھا آپ لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں، باغ میرا ہے، آدھا آپ لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہ تھے حقیقی بھائی۔ ہم تو آج نام کے بھائی ہیں، ہم بھائی کو بھی اپنی چیز دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ انہوں نے تو ان بھائیوں کو چیزیں دے دیں جو اسلام نے بھائی بنائے تھے، ہم تو اپنے خون کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، اپنے معاشرے میں امن کیسے ہوگا؟ آج ہم کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے؟ ہمارے اندر اختلافات ہے، انتشار ہے، فرقے بن گئے، جماعتیں بن گئیں، گروہ بن گئے، سیاسی گروہ بن گئے، ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور دشمن نے دیکھ لیا یہ آپس میں لڑنے والے ہیں، ہم مل کر جو ہے ہم ان سے آگے بڑھتے ہیں، اور ان کو ہی ہم جو ہے تنقید کا نشانہ بنائیں۔ آپ ذرا چند سال پہلے انڈیا کی حکومت دیکھیں، 100 سال تک مسلمانوں نے انڈیا میں حکومت کی ہے، 100 سال تک۔ اور اس کے خاتمے کے لیے انگریز برطانیہ سے آیا، اس نے اختلافات کا فائدہ اٹھایا، اس نے جو نواب تھے، جو آج ہمارے اس معاشرے کے اندر وڈیرے کہلاتے ہیں، انہوں نے کسی نے اس کا ساتھ دیا، دوسرے نے اس کا دیا، کرتے کراتے ساری حکومت گئی۔ میر جعفر اور میر صادق سامنے آئے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، اور ہمارے نبی نے ہمیں جو کامیابی کا نسخہ دیا تھا اس کو ہم بھول گئے۔ وہ کیا تھا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اپنے تمام فرقے، ان کو پسے پش ڈال دو، ان کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ نے یہ نہیں قیامت کے دن پوچھنا تم اہل حدیث تھے، تم بریلوی تھے، تم وہ اہل تشیع تھے، تم دیوبندی تھے، یہ نہیں پوچھنا اللہ نے۔ اللہ نے پوچھنا میں نے قرآن دیا تھا، اس کے مطابق کیا عمل کیا ہے؟ یہ میں نے حدیث دی تھی، سنت نبوی تمہارے سامنے دی تھی، اس کے مطابق کیا عمل کیا ہے؟ یہ پوچھنا ہے۔
کوئی قیامت کے دن آپ پوری احادیث کا ذخیرہ اٹھا لو، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ پوچھے گا تمہارا فرقہ کون سا ہے، یہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ کا سوال یہ ہوگا من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، بس۔ تمہارا رب کون ہے، کس کو رب مانتے تھے بتاؤ، تمہارا نبی کون تھا، کس کو نبی مانتے تھے، تمہارا دین کیا تھا۔ تو تمام مسلمانوں کا رب اللہ ہے، تمام مسلمانوں کا دین اسلام ہے، تمام مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو اختلاف ہے؟ کسی کو اختلاف نہیں، یہ اختلاف ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں، اور ہم نے ان اختلافات کو فروغ دے کر اپنے آپ کو کمزور کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ایک وقت ایسا تھا تم آپس میں بہت زیادہ دشمن تھے، پکے دشمن تھے، پکے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم مسلمان ہو گئے اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، آپس میں پیار اور محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت کے نتیجے میں تم مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ نہیں دیکھا یہ افریقہ سے آیا ہے، یہ نہیں دیکھا یہ کالا ہے، یہ نہیں دیکھا یہ گورا ہے، بس دیکھا کہ یہ بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں، بس۔ یہ اسلام والا بھائی چارہ، یہ ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے خود فرمایا کہ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اگر تم اسی حالت میں رہتے، بھائی چارہ تمہارے اندر پیدا نہ ہوتا، تمہارے اختلافات باقی رہتے، تو تم سمجھ لو جہنم کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ بس ایک سٹیج آگے تھا، آگے سیدھے جہنم میں جانا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اختلافات کرتے کرتے تمہاری موت آ جاتی تو جہنم تمہارے لیے لازم تھی۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا بھائی چارہ پیدا کر کے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل استعمال کرو، سمجھداری استعمال کرو۔ معلوم ہوا کہ ہمارے پیغمبر کا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، متفق ہونا چاہیے۔ آج 57 اسلامی ممالک ہیں، متحد نہیں ہیں۔ 57 اسلامی ممالک، آج 1.5 ارب مسلمان ہیں لیکن متحد نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے آج غیر مسلم ہمارے اوپر حاوی ہے۔ اگر متحد ہوتے تو 313 جب متحد ہوئے تھے تو دشمن ہزاروں کی تعداد میں تھا، ڈر گیا، گھبرا گیا، اور اس وقت یہودیوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی۔ کسی ایک کو جرت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے خلاف ایک ذرہ برابر بھی جو ہے وہ قدم اٹھا سکے۔ اللہ نے یہودیوں کی جو فطرت بیان کی ہے، یہ دل سے اکٹھے نہیں ہوتے، یہ ذاتی مفاد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کے اندر عداوت رکھی ہے، یہ صرف فساد پھیلانے کے لیے دنیا کے اندر، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد پھیلانے کے لیے، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی فساد ہو رہا ہے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ نظر آئے گا، جہاں بھی فساد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، یہ یہودی شروع ہی سے لوگوں کو لڑانے کے عادی ہیں، جنگ کے عادی ہیں، اور جب اپنی باری آتی ہے ان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ یہ آگ بھڑکاتے ہیں اور اطفاء اللہ، اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے، اللہ ان کی آگ ختم کر دیتا ہے، یہ لڑ نہیں پاتے۔
اور یہ ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد کریں. واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد پسند نہیں کرتا اور نہ فسادی لوگوں کو پسند کرتا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے متحد ہیں اور ہم جو ہے منتشر ہیں. متحد ہونا اور منتشر ہونا یہ بہت فرق ہوتا ہے. کوئی قوم بھی متحد ہو جائے نا تو بڑی طاقت کو شکست دے دیتی، بڑی طاقت کو. اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ غزوہ حنین میں جب آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا اور آپ نے جو نئے مسلمان ہونے والے تھے ان کو مال غنیمت جو ہے وہ دے دیا، انصار جو ہے ان کو آپ نے نہیں دیا، تو ان کے دل کے اندر تھوڑا سا یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں تو اللہ کے نبی نے کچھ دیا ہی نہیں. ہم نے تو اللہ کے نبی کو جگہ بھی دی، ٹھکانے دیے، صحابہ کو بھی جگہ دی، اور جب مال غنیمت کی تقسیم کی باری آئی تو دوسرے لوگوں کو دے دیا. اللہ کے پیغمبر نے جو ہے نا فوری طور پہ ان کو جمع کیا، کہا کیسی باتیں کر رہے ہو تم، یہ تمہیں زیب نہیں دیتی، اس لیے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو، کلمہ پڑھا ہے. اور آپ نے اس موقع پہ فرمایا یا معاشر الانصار الم اجدکم ذلالا فہداکم، اے انصار کی جماعت اس بات کو یاد رکھو، کیا جب میں تمہارے اندر پاس آیا تھا اس وقت تم گمراہ نہیں تھے؟ میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی. یہ کتنا بڑا انعام کیا ہے، اس سے بڑا کوئی اور انعام نہیں ہے. وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِهِ، تم اس وقت جو ہے غریب تھے، کنگلے تھے، اللہ نے میرے ذریعے فتوحات کروا کر مال غنیمت سے مالا مال کر دیا. اور یہ وقت بھی یاد کرو وَمُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِهِ، تم تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، یہودیوں کے کہنے پر اللہ نے تمہیں اکٹھا کر دیا، اب لڑائی ختم ہو گئی تمہاری. کتنا بڑا انعام ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِهِ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. بخاری کی 4330 حدیث ہے. اصل میں دلوں کو اللہ جوڑتا ہے، لیکن جوڑتا اس وقت ہے جب بندے کوشش کرتے ہیں. بندے کوشش ہی نہ کریں تو اللہ کیسے جوڑے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اے میرے پیغمبر لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اے میرے پیغمبر اگر آپ زمین کا سارا مال و متاع ان کو دلوں کو جوڑنے کے لیے خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے. اس لیے کہ دل میرے اختیار میں ہے، میں جوڑا کرتا ہوں. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، سورہ انفال آیت 63 ہے. اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے. یہ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو ان کے دل جڑ جائیں گے، آپس میں ملنے کی کوشش کریں گے، پیار محبت کریں گے، میری تعلیمات کو فروغ دیں گے تو یہ جڑ جائیں گے آپس میں. اور اس جوڑنے کے لیے اللہ نے نماز کا نظام رکھا. کیا ہو ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ، بڑا بھی چھوٹا بھی ادنا بھی اعلیٰ بھی. کیوں؟ یہ جوڑنے کے لیے. اور اس میں بھی آپ نے کہ فرمایا کہ مل کر کھڑے ہو، اگر مل کر کھڑے نہیں ہوگے تمہارے دل نہیں جڑیں گے. آج ہمارے دل اس وجہ سے بھی نہیں جڑتے، ہم کہتے ہیں جی فاصلہ رکھ کے کھڑے ہونا ہے. یہ حج کیا ہے؟ یہ دل جوڑنے کے لیے، یہ ایک دوسرے سے رابطے کے لیے، یہ عبادات ہماری. اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ. مومن مرد مومن مردوں کے دوست، مومن عورتیں مومنہ عورتوں کی دوست ہیں. اور یہ دوست فائدہ سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمعروف، یہ اچھی بات کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، بھائی یہ اچھا کام ہے، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو.
برے کام سے روکتے ہیں کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، اور وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن کر رہتے ہیں۔ اور جب یہ ان صفات کے حامل بنتے ہیں تو میں رب کیا کرتا ہوں؟ میں پھر انعام کیا دیتا ہوں؟ میں بدلہ کیا دیتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، اگر مومن آپس میں ایسے بن جائیں گے تو میرا وعدہ یہ ہے کہ میں ان پر اپنی رحمتیں نازل کروں گا۔ اور جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نہ دنیا کی پریشانی رہتی ہے نہ آخرت کی، اس لیے کہ رحمت سے ہی جنت ملنی ہے، اور رحمت جو ہے جب نازل ہوتی ہے بندے کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مصائب سے بندہ نکل جاتا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے، سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ سورہ توبہ آیت 71 ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے مومنوں کو جوڑنے کے لیے بڑی اہم مثال دی کہ مومن آپس میں جڑ جائیں، ایک کا درد دوسرے کو ہونا چاہیے، دوسرے کا پہلے کو ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہیں کہیں کہ وہ تو مسلمان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے بندو یہ یاد رکھو، اگر اسرائیل آج فلسطینیوں پر غالب آ گیا تو کل اگلے دن آپ کی باری ہے۔ آج بات نوٹ کر لو اس بات کو۔ اور اگر آج آپ نے ان کا پل باندھ دیا، آپ نے راستہ بند کر دیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ہٹلر کی طرح ان کو سزا دے دی، تو آئندہ یہودی کبھی نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لو، اور کوئی بعد میں موقع آیا تو دیکھیے گا یہ یہودی اپنی چالیں اور سازشیں استعمال کر کے یہ ہمیشہ دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اور ہٹلر نے جو جب ان کو قتل کیا تھا اس دوران کہا تھا میں چند یہودی چھوڑ رہا ہوں، اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے یہ ظالم لوگ ہیں، میں نے اس لیے ان کو قتل کیا تھا۔ آج اس کے الفاظ دنیا کے لوگ بیان کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عادت تھی، ان کی فطرت تھی، اور یہ وہاں اس معاشرے کے اندر یہ نفرت کی نگاہ سے دیکھے جانے والے تھے، کیونکہ انہوں نے اس معاشرے کا امن خراب کر دیا۔ آج ہم ان سے دوستی لگانے کے لیے کوشاں کہ یہ ان سے رابطہ کریں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، مومنوں کی مثال آپس میں محبت، آپس میں پیار، آپس میں شفقت، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ اب ایک جسم میں جب بخار ہوتا ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا، سر میں درد ہوا پورا جسم متاثر، کوئی زخم لگ گیا پورا جسم متاثر، نیند نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ بھائی سر میں درد، یہ بخار ہے۔ اب ایک جسم قرار دے کر اللہ کے نبی نے بڑی پیاری بات سمجھائی ہے کہ ایک مسلمان کی تکلیف دوسرے مسلمان کو محسوس ہونی چاہیے، ایک مسلمان کا درد دوسرے مسلمان کو محسوس ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ میں تو ٹھیک ہوں مجھے اس کی کیا پرواہ ہے، نہیں، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد، سارا جسم متاثر ہوتا ہے بالسہر والحمى، جاگتا بھی ہے اور بخار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ 6011 حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اور ایک روایت میں المومن یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے ایک اینٹ کی طرح ہوتا ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایک دیوار دوسری دیوار کو مضبوط کرتی ہے۔ آج ہماری حالت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم کمزور کرتے ہیں، اگر ہمارا کوئی جاننے والا اوپر جا رہا ہو ٹانگ کھینچ کے نیچے لاتے ہیں، یہ مضبوطی ہے یا یہ اس کو کمزور کیا جا رہا ہے؟ اصل میں ہمارے اندر وہ بیماری آ گئی جو یہودیوں کی تھی، حسد، کہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اس کو نہیں بڑھنا چاہیے،
جبکہ ایک مومن کو دوسرے مومن کی ترقی پر خوش ہونا چاہیے. میرا بھائی اوپر گیا ہے, میرے بھائی کو عزت ملی ہے, مقام ملا ہے, مرتبہ ملا ہے. ہم نے یہودیوں کی بیماریاں لے لی اور انہوں نے ہمارے نبی کی اچھائیاں لے لی. فرق یہ ہو گیا, ہم بیمار بن گئے اور وہ تندرست بن گئے. نبی کا نسخہ اپنا کر وہ تندرست ہو گئے اور ہم بیمار بن گئے. خیانت جو ہے یہ ان کی بیماری ہے, خیانت ان کی بیماری ہے. منہم من تامنہ بدینار لا یؤدیہ الیک. اللہ فرماتے ہیں یہودی ایسے بد نصیب ہیں, اگر ایک دینار بھی امانت رکھواؤ گے واپس نہیں کریں گے, واپس نہیں کریں گے. آج ہمارے اندر امانت داری ختم ہو گئی. ہم نے بیماری, ایک ہوتا ہے جسمانی بیمار, ایک ہوتا ہے روحانی بیمار. جسمانی بیماری ڈاکٹر کے علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن روحانی بیماری تب تک ٹھیک نہیں ہوتی جب تک آپ دینی معالج کے پاس نہ جائیں, آپ قرآن سے علاج نہ کریں, آپ حدیث سے علاج نہ کریں, آپ جو ہے اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر جو ہے قربان ہونے والا نہ بنائیں. یہ بیماریاں نہیں جاتی. اگر آپ اپنی ان بیماریوں کو نکالنا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی کی احادیث پڑھیں. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. آپ نے فرمایا تھا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتی, اور ہمارے اندر یہ چیز آ گئی. اس کو نکالیں اپنے اندر سے اور بھائی چارہ پیدا کریں. اس کے فوائد کیا ہیں؟ ابو ادریس خولانی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بہت بڑے تابعی ہیں, کہتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں گیا تو وہاں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا, بڑی باروب شخصیت ہے, بڑی پیاری داڑھی ہے, خوبصورت خوبصیرت. لوگ اس کے قریب جمگٹا لگائے ہوئے ہیں, سوالات پوچھ رہے ہیں اور وہ جوابات دے رہے ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوا, کتنا قابل آدمی ہے, کتنا خوش نصیب آدمی ہے. لوگوں سے پوچھا کون ہے یہ؟ انہوں نے بتایا یہ اللہ کے نبی کا صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے. کہا اچھا معاذ بن جبل. اس نے جب نبی کا صحابی سنا دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی. اللہ کے نبی کا صحابی, یہ تو پکا مومن ہے, اور مومنوں سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے. یہ تابعی تھا اور صحابی کو جو ہے دیکھ کر محبت پیدا ہو گئی. اب ملنے کی تلاش میں ہے. رات گزری, صبح کہہ رہے میں صبح تہجد کے ٹائم جلدی مسجد کے اندر آیا. جا کے میں نوافل پڑھتا ہوں, تہجد کی نماز پڑھتا ہوں. کہہ رہے ہیں جب میں مسجد میں پہنچا تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پہلے ہی مسجد میں تہجد پڑھ رہے تھے. یہ ہیں اللہ کے نبی. اللہ نے سچ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا. صحابہ سجدے کی حالت میں, رکوع کی حالت میں, ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات. اب کہہ رہے ہیں میں نے موقع اچھا پایا کہ اکیلے مل گئے. جب انہوں نے نماز پڑھی میں فوراً ان کے پاس چلا گیا, سلام دعا کی. سلام دعا کے بعد کہتے ہیں میں نے ان کو ایک جملہ کہا واللہ انی لاحبک للہ. اے معاذ مجھے آپ سے جو ہے نا وہ محبت ہے, مجھے آپ سے محبت ہے, لیکن اس لیے نہیں کہ آپ خوبصورت ہیں, اس لیے نہیں کہ آپ مالدار ہیں, اس لیے نہیں کہ آپ کوئی آپ کے اندر جو ہے وہ ہنر ہے, اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی کے صحابی پکے مسلمان ہیں, اور مسلمان سے محبت کرنا ہمارے نبی نے سکھایا ہے. مجھے آپ سے محبت ہو گئی. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس سے محبت ہو نا اس کو بتا بھی دیا کرو تاکہ اس کے بھی دل میں آپ کی محبت آئے. ہماری بھی آپ سے محبت جو ہے یہ دینی محبت ہے, دینی محبت. اور دینی محبت کا فائدہ ذرا دیکھیے. اب انہوں نے کہا واقعی اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یہ بات, یا اوپر سے مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں دل سے کہتا ہوں. 3 مرتبہ انہوں نے یہ سوال کیا. ہاں دل سے کہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر حدیث سنو اللہ کے نبی کی. فرمایا
قال اللہ وجبت محبتی للمتحابین فیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا جو بندے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا میری محبت بھی ان کے لیے واجب ہو گئی، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ سیکھو، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور فرمایا والمتجالسین فیّا، جو میری خاطر جمع ہوتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے وہاں درس ہو رہا ہے، قرآن ہو رہا ہے یا حدیث سنائی جا رہی ہے، وہاں آ جاتے ہیں میری خاطر، مجھے راضی کرنے کے لیے، جیسے ہم جمعہ کے لیے اکٹھے ہوئے، والمتجالسین فیّا، اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے، کوئی ہمارا ذاتی مفاد نہیں۔ والمتظاہرین فیّا، اور جو ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے ہیں جا کر، میری وجہ سے اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں، بھائی جان تمہاری طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہو، بچے ٹھیک ہیں، خیریت دریافت کرتے ہیں، کس لیے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں۔ والمتبادلین فیّا، اور جو میرے لیے خرچ کرتے ہیں، ان سب کے لیے میری محبت واجب۔ معلوم ہوا اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو مسلمان آپس میں محبت کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں محبت ہے، اور اللہ کی محبت کا نتیجہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں انسان کی خوشحال زندگی اور آخرت میں کامیابی۔ یہ حدیث ہے موطا امام مالک کی 2744 نمبر ہے حدیث کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان کی، ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، ایک مسلمان بھائی ایک بستی، ایک علاقے، ایک شہر کے اندر رہتا ہے، دوسرا مسلمان بھائی دوسرے علاقے میں، دوسرے شہر میں، دوسری بستی میں رہتا ہے۔ اب اس کو اس کی یاد آئی کہ میں اپنے بھائی کا خیریت تو دریافت کروں، پتہ تو کروں کیسی حالت ہے اس کی۔ اب یہ چل پڑا، اور جب یہ چل پڑا اللہ آسمانوں پر دیکھ رہا ہے، یہ منظر آسمانوں پر، اللہ نے اپنا ایک فرشتہ بھیج دیا، جاؤ اس کے راستے میں جا کر بیٹھ جاؤ، جب وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے سوال کرنا، بھائی کہاں جا رہے ہو، کس کام سے جا رہے ہو، اس سے معلومات کرنا، اور اگر وہ کہے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں تو اس کو یہ میری خوشخبری بھی دے کے آنا۔ اب اللہ نے فرشتہ بھیج دیا اور فرشتہ آ کے بیٹھ گیا، فارسدہ اللہ علی مدرجتہ ملکن، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے اس کے راستے میں فرشتہ بٹھا دیا۔ اب جب اس کے پاس پہنچا، فرشتے نے سوال کیے جو اللہ نے بتائے تھے۔ پہلا سوال کیا انسانی صورت میں، حل لک علی من نعمت تربھا، اے اللہ کے بندے تو اس بندے کے پاس جو ملنے کے لیے جا رہا ہے، کیا کوئی تیرا احسان ہے جو تو چکانے جا رہا ہے، یا کوئی تیرا ذاتی کام ہے جو کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ بھائی کسی کے پاس جانے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، وجہ کیا ہے، وجہ تو بتا۔ آگے سے اس کا جواب کیا تھا، قال اللہ غیر انی احببتہ فی اللہ، میرا کوئی اس سے ذاتی کام نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے اپنا بھائی سمجھتا ہوں اور خیریت دریافت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کتنا پیارا جملہ، اور اس کا نتیجہ کتنا اچھا۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، قال فإنی رسول اللہ الیک، پھر سن اللہ نے مجھے تیرے پاس نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہ بشارت دے کر بھیجا ہے، خوشخبری دے کر بھیجا ہے، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، جس طرح تو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے نا، اور محبت کی خاطر اس سے ملنے جا رہا ہے، اللہ آسمانوں پر بیٹھا ہوا تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔
اللہ کے بندو، اللہ کی محبت جس بندے کو مل جائے بڑا خوش نصیب ہے۔ مسلم کی حدیث ہے 2576۔ تو یہ کتنی اہم حدیث ہے۔ اور پھر جو مسلمان محبت کرتا ہے اس کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائی جب بنا دیا اب ذمہ داریاں آگے کیا آئیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری لا یظلمہ، بھائی بھائی پر کبھی ظلم نہ کرے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بھائی بھائی پر ظلم نہ کرے۔ اب ظلم کی تعریف میں اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی کو مارا پیچا قتل کر دیا یا مال لوٹ لیا، یہ ظلم نہیں۔ ظلم کی تعریف شریعت کی روشنی میں پڑھو۔ ظلم کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اب یہ ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو ہم میں کوئی بندہ ہی ظلم سے بچا ہوا ہوگا۔ دکاندار کے پاس جب آپ جاتے ہیں پیسے اس کو دیتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورا تول کر دے اور اصلی چیز آپ کو دے، پیسے آپ کے اصلی ہیں۔ وہ جب کم تولتا ہے یہ ظلم کر رہا ہے۔ پیٹرول پمپ والے کے پاس آپ جاتے ہیں پیٹرول ڈال دو، وہ کالا سا پائپ لگا کر پیٹرول کم ڈالتا ہے اور آپ سے پیسے پورے لیتا ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ نبی کو نہیں مانتے، اگر مانتے ہوتے تو یہ کبھی آپ یہ عمل نہ کرتے۔ اپنے گریبان میں جھانکو، کل قیامت کے دن نبی نے نہیں دیکھنا اس آدمی کو جو ظاہراً کہتا ہو میں مانتا ہوں لیکن حقیقت میں اس کی مخالفت کرتا ہو۔ کیا اس اعتبار سے آپ اپنے سارے معاملات دیکھو کہ ظلم نہیں ہے؟ بہن کا حق کھا لیا ظلم نہیں ہے؟ بھائی کا حق مار لیا ظلم نہیں ہے؟ وراثت پوری نہیں دی ظلم نہیں ہے؟ لا یظلمہ، میرے نبی کا ایک ایک جملہ اللہ کی قسم جو ہے اتنا اہم ہے، اتنا جامع ہے کہ اس کے اندر دین ہی دین نظر آتا ہے۔ لا یظلمہ، اللہ کے بندو ظلم نہ کرو۔ دودھ والا ملاوٹ کر کے نہ دے، ظلم ہے۔ دکاندار کم تول کر نہ دے، ظلم ہے۔ یہ 2 نمبر اور 3 نمبر چیزیں پاکستان میں ہے، باہر جا کر پوچھو تو وہ کہتے ہیں 2 نمبر ہوتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 2 نمبر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے بندو، غیروں نے میرے نبی کی سنت کو اپنا لیا، آگے بڑھ گئے، اور آپ نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، آپ نیچے آ گئے۔ اللہ کے بندو سوچو، یہ ہمارے ہاں یہ 2 نمبری چلتی ہے، وہاں نہیں چلتی۔ اور آگے یہ بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے مسلم کی حدیث ہے فرمایا، اللہ فرما رہا انی حرمت الظلم علی نفسی، اے لوگوں میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی پر زیادتی نہیں کروں گا۔ اللہ واقعی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے آگے فرمایا فلا تظالموا، تم بھی آپس میں ظلم نہ کرو۔ کیوں ظلم نہ کرو؟ ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن جب بندہ ایک ظلم لے کر آئے گا اس کے بدلے میں کئی گنا بڑھا کر ظلم اس کے نام اعمال میں ہوگا۔ یہ قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گا، اس لیے بچو۔ دوسری کیا تعلیم ہے؟ لا یسلمہ، اپنے بھائی کو دشمن کے حوالے نہ کرے، اپنے بھائی کو دشمن کے حوالے نہ کرے کہ بھائی جو تو اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ آج ہم مسلمان اتنی تعداد میں ہیں، کیا ہم نے فلسطینی بھائیوں کو اسرائیل کے حوالے نہیں کر دیا؟ کیا ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے؟ ہمارے اندر زبان نہیں ہے؟ ہماری اعضاء نہیں ہے؟ ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ اب ان کے بیانات بھی آئیں، وہ مدد بھی کریں، اور آپ منہ بند کر کے بیٹھے رہے، یہ کیا ہے؟ لا یسلمہ کا معنی ہے اپنے بھائی کو تکلیف کے، پریشانی کے، دشمن کے حوالے نہ کرے۔ ہم کر کے بیٹھے ہوئے، کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائی ہماری مدد کے منتظر، فلسطین میں ہمارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ ولا یخذلہ،
اپنے بھائی کو ذلیل نہ کرے، رسوا نہ کرے. ہمارا سارا زور یہ ہوتا ہے میں بھائی کو ذلیل کر لوں، بھائی کو ذلیل کر لوں، بھائی کو ذلیل. ہماری سیاست میں بھی زور یہ ہوتا ہے ہم اپنے مخالف کو ذلیل کر لیں، ذلیل کر لیں. اللہ کے بندو، یہ اسلامی تعلیمات نہیں، یہ کفار مکہ کا انداز تھا، یہ یہودیوں کا انداز تھا. آپ نے اس کو کیوں اپنا لیا؟ آپ نے تو پیغمبر کی پیاری سیرت کو اپنانا تھا جس کے اندر بھائی کی ذلت نہیں، بھائی کی عزت. اللہ کے بندو سوچو، غور کرو، ہم کتنا ذلیل کرتے ہیں بھائیوں کو، کبھی گالی گلوچ کر کے، کبھی لڑائی جھگڑا کر کے، کبھی ویسے جو ہے ان پہ طعن و تشنیع کر کے. اور من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی جو ہے وہ ضروریات کو پورا نہیں کرتا اللہ ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا. اور آگے چل کر فرمایا من فرج عن مسلم کربۃ، جو کسی مسلمان سے پریشانی کو دور کرے. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے وعدہ بڑا پیارا سنایا ہے، فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. قیامت کے دن جو پریشانیاں ہوں گی اللہ کہے گا اے فرشتو میرے اس بندے نے جو ہے نا فلاں بندے سے پریشانی دور کی تھی، لہذا اس کی پریشانیاں میں دور کرتا. کتنا بڑا انعام ہوگا، کتنا اکرام ہوگا. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2442 ہے، اور بھی بہت زیادہ اس پہ گفتگو کرنے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن ٹائم بڑی تیزی سے گزر گیا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی جس قدر ہو سکے ان کی نصرت کریں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ جو ہے ہم تعاون کریں. اور ہمارا تعاون کیا ہے ان کے ساتھ؟ سب سے پہلا تعاون تو یہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا مظلوموں کی مدد کرو. اذا استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، جب مسلمان بھائی تمہارے مدد مانگیں ان کی مدد کیا کرو، یہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. سورہ انفال آیت 72 ہے. اب ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ایک تو ان کے لیے دعائیں کریں. آپ کی اکثر دعائیں ہونی چاہیے، اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی نصرت و مدد فرما، اے اللہ انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، اے اللہ یہود غاصبین کو تو خود ہی کافی ہو جا، اے اللہ انہیں عبرت ناک انجام سے دوچار فرما. یہ آپ کی دعائیں ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ جو ان کی مصنوعات ہیں اسرائیل کی، ان سے بائیکاٹ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس وقت جو جنگوں کے اندر مؤثر طریقہ ہے وہ دشمن کو کمزور کرنے کا ہے. ان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں، میک ڈونلڈ ہے، KFC ہے، یہ سپرائٹ ہے، یہ بوتل وغیرہ ہے، اور کئی چیزیں ہیں، یہ آپ کو جو ہے میڈیا کے ذریعے معلوم ہو جائیں گی. آپ کے دل میں محبت ہونی چاہیے مسلمان کی، یہودی کی نہیں. آپ ان کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں. تیسرے نمبر پر آپ کی مدد یہ ہے کہ آپ دامے درہمے سخنے جو کر سکتے ہیں تعاون ان کے ساتھ کریں، اور اپنی حکومتوں کو بھی اس بات کی طرف رغبت دلائیں کہ ان کے ساتھ تعاون کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ مسلمان ہیں. اور یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اللہ نے قرآن میں ان کے بارے فرمایا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی آپس میں مختلف رہتے ہیں، لیکن جب ان کا معاملہ مسلمانوں سے پڑتا ہے نا تو اس دوران جو ہے یہ ایک ہو جاتے ہیں. اور واقعی رب کے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کی سچائی اتنی واضح نظر آتی ہے. آج عیسائی اور یہودی ایک، ہم مسلمانوں کو بھی ایک ہونے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے اوپر جو لباس ہے نا یہ بھی دھاگے جو ہے ملنے سے بنا ہے. یہ پہاڑ جو ہے یہ جو اتنے بڑے بڑے ہیں یہ سنگریزے ملنے سے بنے ہیں. یہ دریا اتنے بڑے بڑے ہیں یہ جو ہے پانی کے قطرات ملنے سے بنے ہیں. اور میں اور آپ اگر یہ دھاگے بن کر رہیں گے تو پھر یہ کپڑا مضبوط نہیں بن سکتا، یہ پہاڑ نہیں بن سکتا، یہ دریا جو ہے یہ نہیں بن سکتے. اس مثال کو سمجھ لیجئے، مسلمانوں ایک ہو
ہو جاؤ، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ساتھیو، اس جمعے کا اور گزشتہ جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کی 3 بڑی اہم تعلیمات۔ سب سے پہلی تعلیم علم حاصل کرنے میں کوشش، جدوجہد، لگن اور مہارت۔ دوسری چیز کاروبار کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا اور کاروبار میں آنے کی کوشش۔ تیسری آپس میں بھائی چارہ، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں جن کو اپنا کر آج دشمن جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے اور ہم پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پیغمبر، ہم ان کو دیکھ کر نہیں، ہم اس چیز کو دیکھ کر کہ ہمارے نبی نے کامیابی کے یہ طریقے بتائے، اس کو دیکھ کر انہیں اپنائیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب آئیں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، کانا حقا علینا نصر المومنین۔ اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی مدد کرنا ہم نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، بشرطے کہ ہم مومن بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں پکے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساتھیوں کچھ اعلانات ہیں۔ انشاءاللہ کل بروز جمعہ بعد نماز عشاء، کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ یہ ترجمہ قرآن کی کلاس ہوگی۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کلاس میں شریک ہوا کریں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، فتنوں سے بھی بچتا ہے اور اللہ کی تعلیمات بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یہ پروگرام بہت اہم ہے، اس میں ساتھی دلچسپی لیں۔ اس کے علاوہ درس قرآن ہے بروز اتوار بعد نماز مغرب، انشاءاللہ اس میں بھی آپ شریک ہوں۔ اور اس کے علاوہ تجوید القرآن کورس ہے بروز بدھ بعد نماز مغرب، اس میں بھی آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کو سمجھنے اور احادیث کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرماتے ہوئے اپنے نبی کی سنتوں کو عملی جامہ پہنا کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔